السلام علیکم۔ ہم ناکام کیوں بطور قوم؟ یہ سوال ہر پاکستانی زندگی میں ایک بار تو ضرور سوچتا ہے۔ ہم ناکام کیوں؟ ہمارے بعد دنیا کے نقشے پر آنے والا چین دنیا کی دوسری اور عنقریب قریب پہلی معاشی قوت بن جائے گا۔ جرمنی جنگ عظیم دوئم ہارنے کے باوجود چوتھی بڑی معیشت ہے۔ ساؤتھ کوریا کی مثال تو سب سے اہم ہے۔ یہ سوال ہے کہ بطور قوم ہم ہی کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسانی حرکت یعنی ان کی عادتوں پر ہوتا ہے۔ چلیں آج ہم ان وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیا چین، جرمنی اور ساؤتھ کوریا میں ان کا نظام تعلیم انگریزی میں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم ناکام کیوں ہوئے؟ جس ملک کی قومی زبان اردو ہو لیکن اس کا نظام تعلیم انگریزی ہو، اس قوم کا کیا حق ہے، کامیابی یا ناکامی؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جس قوم کی قومی زبان اردو لیکن نظام تعلیم انگریزی ہو، عدالتوں میں بحثیں اردو میں اور فیصلے انگریزی میں آئیں؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جس معاشرے میں اردو بولنے والے کو ان پڑھ اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنے والے کو پڑھا لکھا سمجھا جائے؟ اس کے 74 سال بعد بھی انگریز کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہو؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جس معاشرے میں لوگ انگریز کے وفادار اور اس مٹی کے گردار کو بنائیں پاکستان کا حکمران؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جس معاشرے میں لوگ طاقتور کے سامنے غلام اور کمزور کے سامنے فرعون بن جاتے ہوں؟ وہ قوم ناکام کیوں نہ ہو جس معاشرے کی عوام کو اپنے ہمسائے، رشتہ دار اور دوست کا پتہ ہو کہ وہ اعلیٰ درجے کا حرام خور ہے، غرور اور تکبر رکھتا ہے والا شخص ہو، جو کمزور لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے رشتہ دار اس کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ادھر ہی ان کا کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو بہت نیک اور شریف ہو لیکن پیسے زیادہ نہیں کماتا ہو، اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جو کسی غریب کے بچے کو السلام علیکم تک نہیں کہتے؟ انہی کا بچہ جب کہیں افسر لگ جائے تو السلام علیکم ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کبھی وقت دیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی آپ ہی کے ہمسائے ہیں۔ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جہاں غریب کے خلوص کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جس معاشرے میں اخلاق سے بات کرنے والے شخص کو پاگل اور بدمعاشی کرنے والے شخص کو صاحب جی کہا جائے؟ ہم ناکام کیوں نہ ہوں جس معاشرے میں مسجد کا ناظم کسی عام آدمی کو اپنا فون نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس معاشرے میں مالدار شرابی اور حرام کمانے والے شخص کو تو ہر آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن کسی حلال کمانے والے شریف النفس انسان اور با اخلاق انسان کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ غریب ہے؟ جس معاشرے میں ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور کو کمزور اور حکم چلانے والے کو طاقتور سمجھا جائے، جس کی وجہ آج ملک میں حکم چلانے والے تو بہت ہیں لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے لاہور میں ایک واقعہ دیکھا جس میں ایک خاتون حکومت کی طرف سے مفت سوئی گیس کی پائپ لائن ڈالنے والے مزدور کو ڈانٹ رہی تھی کہ میں نے پہلے کہا تھا میرا بیٹا گھر نہیں ہے، گاڑی سائیڈ پہ نہیں کر سکتا، تو تم نے دوسری بار گاڑی سائیڈ پہ کرنے کا کیوں کہا؟ یعنی محترمہ کا بیٹا آئے گا تو اس گلی کی کھدائی کا کام شروع ہوگا۔ اچھا، اگر یہاں پر ایک پولیس والا ہوتا تو کیا اس خاتون کی یہ جرت ہوتی کہ وہ اس لہجے میں ایک سپاہی کے ساتھ بات کرتی؟ بالکل بھی نہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہم ناکام کیوں؟ ہمارا ملک پاکستان کی 96% عوام مسلمان ہے لیکن جب بھی رمضان آتا ہے تو مہنگائی ڈبل ہو جاتی ہے، جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو جانور مہنگے ہو جاتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے ان کی خوبصورتی ہوتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے قربانی کے جانور کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب مل کے اسلامی احکامات کو مشکل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کافر ممالک میں ان کی عید آتی ہے تو وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے عیدین کے موقع پر سوچئے کہ بطور قوم ہم ناکام ہو رہے ہیں یا ناکامی ہمارا حق ہے؟ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر کا تو وہ پائے حور و قصور، تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ ذرا سوچئے۔